بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب سے بڑی ہوئی تھی میں نے اپنے ساتھ اماں کو ہی دیکھا تھا، اور ایک اماں ہی تھی جو مجھ سے محبت کرتی تھیں۔ باقی سب لوگ تو مجھے نفرت اور حقارت بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ آخر میں سب کو اتنی بری کیوں لگتی ہوں، حالانکہ میں تو ہر ایک سے ہنس کر مسکرا کر بات کرتی، بڑوں کی عزت کرتی، اور کبھی بھی کسی سے بدتمیزی یا بد اخلاقی سے پیش نہیں آئی۔ پر میری اماں مجھے اچھے سے پیش آتی تھیں۔ وہ مجھ سے ہمیشہ محبت بھری باتیں کرتی اور کہتی، بیٹی تو اس رویے سے پریشان نہ ہوا کر، میں جانتی ہوں تو ایک پاک روح اور نیک روح کی مالک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگ تیرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ پر یہاں بات لوگوں کی نہیں تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے لگا کہ ابا بھی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایک رات اماں گھر پر نہیں تھیں، وہ اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے گئی تھیں کیونکہ وہاں فوتگی ہو گئی تھی، عید کے لیے گئی تھیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کوئی آ جائے گا۔ تبھی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، سامنے ابا کھڑے تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، مجھے لگا کہ جیسے اب میرا محافظ آ گیا ہے، پر ابا کی نظریں عجیب سی تھیں، جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہوں۔ مجھ سے انہوں نے پانی کبھی نہیں پوچھا، حالانکہ جب ابا گھر آتے تو وہ اماں سے یہی کہتے کہ مجھے ٹھنڈا پانی لا کر دو۔ پر آج ابا نے مجھے سلام تک نہ کیا، نہ ہی مجھے پانی کا کہا۔ میں خود ہی ابا کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں ٹھنڈا پانی لے کر چلی گئی۔ ابا نے پانی کا گلاس لیتے ہوئے مجھ پر گہری نظر ڈالی اور پھر گراتے ہوئے بولے، اب یہاں مجھے دیکھ کیا رہی ہو، اپنے کمرے میں جاؤ نا۔ ابا کا یہ سرد رویہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ ابا کی نفرت کا جواب ضرور دوں گی، یوں ہی ڈرتی نہیں رہوں گی۔ ہمت کر کے جواب دیا، ابا مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، اماں بھی گھر پر نہیں ہیں، میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ میری بات سنتے ہی ابا کے چہرے پر غصے بھری لالی چھا گئی اور بولے، میں نے تمہیں لاکھ بار سمجھایا ہے، جب اپنی ماں گھر پر نہ ہوا کرے تو تم بھی میرے کمرے میں نہ آیا کرو، کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ ابا نے اس قدر غرا کر یہ بات کہی تھی کہ میں کانپ اٹھی تھی، بلکہ شاید گھر کے در و دیوار بھی کانپ اٹھے ہوں۔ اپنی بیٹی سے اتنا سخت رویہ میں نے آج تک کسی باپ کا نہیں دیکھا تھا۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، میں نے کمرے کو کنڈی لگا لی اور رونے لگی، اماں کو یاد کرنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اس گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ ابا کی مجھ سے اتنی نفرت مجھے سمجھ نہ آتی تھی، حالانکہ میری دوسری بہن ثانیہ بھی تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ ابا اس سے ہمیشہ محبت سے پیش آتے، اس سے اتنی نرم دلی سے باتیں کرتے، لیکن اگر میں ان کے سامنے چلی جاتی تو اسی وقت مجھ سے نظریں پھیر لیتے۔ مجھے ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ تانیہ کو ہمیشہ عید پر نئے کپڑے لا کر دیتے، اور میرے لیے یا تو کم قیمت کے کپڑے ہوتے یا پھر اماں اپنے پیسوں سے مجھے کپڑے بنا کر دیتیں، یا پھر کسی سے کٹے ہوئے پیس سلوا کر میرے لیے الگ جوڑا بنوا لیتیں۔ یہ سب رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے خود کو شیشے میں دیکھا، میں خوبصورت تھی، میرا چہرہ بھرا بھرا، آنکھیں جھیل جیسی تھیں۔ مجھے تو اپنی خوبصورتی دیکھ کر ہمیشہ لگتا کہ میں کسی کے دل میں فوراً ہی سما جاؤں گی۔ ابھی وہ زمانہ شروع ہو گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں سب کی نفرت سے مجھے محسوس ہوتا جیسے میں قابل نفرت ہوں، میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ خیر میں کمرے میں رو ہی رہی تھی کہ اماں گھر آ گئیں۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، کمرے سے باہر آئی اور اماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر ابا کمرے سے باہر آئے اور بولے، ارے بیٹی تو تم سے 2 منٹ بھی دور نہیں ہوتی، اسے کہو کہ اپنے کمرے میں جائے، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے ایک بار پھر نفرت بھری نظر ڈالی اور کمرے میں جانے پر مجبور کر دیا۔ اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اماں تھوڑی دیر بعد ضرور میرے پاس ہی آتی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اماں ابا کے پاس گئیں۔ مجھے اطمینان ہو گیا تھا، مگر کافی دیر گزر گئی، اماں میرے کمرے میں نہیں آئیں تو سوچنے لگی، آخر آج ایسا کیا ہو گیا کہ اماں میرے کمرے میں بھی نہیں آ رہی؟ کہیں اماں کو بھی مجھ سے نفرت تو نہیں ہو گئی؟ مجھے ضرور جا کر دیکھ لینا چاہیے۔ دل میں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں ابا نے اپنے کمرے کے آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھے اور زیادہ بے عزتی نہ کر دیں۔ پر ہمت کر کے کمرے کے باہر پہنچی۔ کمرے میں روشنی جل رہی تھی، اس لیے میں کھڑکی کے آگے کھڑی نہ ہو سکی،
نیچے بیٹھ کر اماں ابا کی باتیں سننے لگی۔ ابا کی آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ دھیمے سی اونچی آواز میں بات کرنے لگے تھے۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے اس منحوس کو میرے کمرے میں آنے سے روک دو۔ کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں اسے کسی دن گلا دبا کر مار ہی نہ ڈالوں۔ ابا کی یہ نفرت انگیز باتیں سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا کہ ابا کو مجھ سے اتنی نفرت تھی؟ یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ ابا چلا رہے تھے، پھر ابا نے ایک ایسی بات بولی کہ میں خود سوچنے پر مجبور ہو گئی، حالانکہ میں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا۔ ابا اماں پر چلا رہے تھے کہ یہ میرے بیٹے کی قاتل ہے، اسی نے میرے بیٹے کی جان لی ہے، اسی کی وجہ سے میں آج اپنے بیٹے سے دور ہوں، ورنہ آج میرا بیٹا میرے پاس ہوتا، میرا سہارا ہوتا، میرا بازو ہوتا۔ ابا بار بار یہی باتیں کر رہے تھے۔ پھر ابا نے اماں سے کہا کہ اس لڑکی کی شادی کر دو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ ڈھونڈو تاکہ یہ گھر سے جائے۔ اس کی نحوست کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں۔ اس نے میری سب سے بڑی خواہش پر پانی پھیرا ہے۔ اگر یہ ہماری زندگیوں میں نہ آئی ہوتی تو آج میں بہت خوش ہوتا، میرا بیٹا میرے پاس ہوتا۔ ابا یہ بات کہتے کہتے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ اب ان کی پشت میری طرف تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی میں کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ ابا اماں پر پھر غصہ کر رہے تھے۔ اماں چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ اچھا بشیر، تم غصہ نہیں کرو، میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی لڑکا ڈھونڈتی ہوں۔ ابا نے ایک بار پھر اماں کو تنبیہ کی کہ رشتہ جلد سے جلد آنا چاہیے تاکہ میری شادی کر کے مجھے اس گھر سے بھیجا جا سکے۔ اماں ابا کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ ابھی تو میں بابل کے آنگن میں کھیلنا ہنسنا کھیلنا شروع ہوئی تھی اور ابھی مجھے رخصت ہو کر دوسرے گھر بھیجنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر، میرے دل کو طاقت دے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے ابھی بھی اماں کے آنے کا انتظار تھا۔ میں جانتی تھی وہ مجھ سے یہ بات چھپا لیں گی، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی معلومات تو مل ہی جائے گی۔ مگر رات کا 1 بج گیا، اماں نہ آئیں تو میں ایسے ہی سسک کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو اماں نے پہلے ہی گھر میں تیاریاں شروع کر رکھی تھیں۔ گھر میں صفائی ہو رہی تھی، نئے پردے، نئی چادریں اور سب کچھ نیا لگ رہا تھا۔ میں اماں کو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ خود بھی کافی تیار ہو رہی تھیں۔ انہوں نے بھی اچھے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ میں حیرت زدہ ہو کر اپنے بستر پر بیٹھی ہی تھی کہ اماں کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، تو ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کس بات کی تیاری اماں؟ میں نے پوچھا۔ آج تمہیں رشتے والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں میری پیاری بیٹی۔ اماں نے آ کر مجھے سینے سے لگایا اور مجھے بہلانے لگیں۔ اماں کیوں؟ مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ اتنی جلدی میری شادی کر رہی ہو؟ بیٹی، لڑکیوں کو تو اگلے گھر جانا ہی ہوتا ہے، تم اس بات کو برا نہ مانو، یہ تو تمہارے بھلے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، ورنہ تم تو جانتے ہو آج کل لوگ خرچے کے ڈر سے بیٹیوں کی شادی ہی نہیں کرتے۔ اماں نے مجھے کچھ ایسا باتوں میں لگایا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شاید واقعی ابا بھی میرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہوں گے۔ اسی لیے میں بھی خاموش ہو گئی اور اماں سے تعاون کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، ایک اچھے سے کپڑے پہننے کو دیے اور کہا کہ مہمانوں کے سامنے تمیز سے بیٹھنا، زیادہ بات چیت نہیں کرنا اور اپنی نظریں جھکا کر رکھنا۔ اماں کی دی ہوئے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے میں رشتے والوں کے سامنے گئی تھی، مگر یہ لوگ مجھ سے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے۔ بار بار مجھ سے عجیب و غریب سوالات کرتے اور کہتے کہ تم اتنی خوبصورت ہو، کیا تم نے کبھی کسی سے دوستی نہیں کی؟ کیسے لڑکے پسند ہیں؟ یہ باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ کیا یہ لوگ مجھے بری لڑکی سمجھ رہے تھے جبکہ میں ایسی نہیں؟ میری خوبصورتی دیکھ کر کہنے لگے کہ ایسی خوبصورت بہو ہی ہمیں اپنے بیٹے کے لیے چاہیے تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ مجھ سے ایسی ویسی باتیں کر رہے تھے۔ اماں ہنس کر بولی، تو اتنی خوبصورت ہے اسی لیے سب تجھ سے ایسا ہی پوچھتے ہیں، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ رشتے والے چلے گئے جبکہ میں ان کے سوالوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ صرف رشتے والوں نے ہی نہیں، اور بھی ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے ایسے سوالات کیے تھے جو مجھے پریشان کر دیتے تھے۔ جب بھی اماں مجھے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتی تھیں، کہیں شادی بیاہ ہوتا یا میلاد کی محفل ہوتی، میں وہاں جانے کی بات کرتی تو اماں کہتی کہ تو وہاں مت جا، لوگ تجھے تنگ کریں گے۔ اب میری سمجھ میں آیا تھا کہ لوگ مجھے کیوں تنگ کریں گے۔ مجھ سے عجیب و غریب سوالات پوچھ کر سب یہی سمجھتے
کہ اصل میں وہ میرے کردار کی تصدیق کر رہے ہیں، پر ایسا نہیں تھا۔ بات کچھ اور تھی، کیونکہ میں تو اول دن سے ہی اپنے گھر میں قید رہی تھی۔ میں نے آج تک کسی لڑکے کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایسا کیوں تھا؟ سب کو لگتا تھا کہ میں ہی بد کردار ہوں، میرا کردار اچھا نہیں ہے، اور میں چاہ کر بھی ان لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ بہرحال وہ دن گزر گیا۔ بڑا خوبصورت دن تھا جب میں نے اچھے کپڑے پہنے ان لوگوں کے سامنے گئی، ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ میں خوش تھی کہ شاید میری شادی ہو جائے گی تو اگلے گھر میں مجھے محبت ملے گی، کیونکہ ان لوگوں نے مجھ سے کافی خوش اخلاقی سے بات کی تھی۔ اماں بھی خوش تھیں، بولیں کہ میری بیٹی کا بیاہ ہو جائے گا تو بہت سکھی رہے گی۔ اس گھر میں تو میں تجھے تیرے رشتہ داروں سے بھی نہیں ملوا سکتی، سبھی لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں خاموش ہو جاتی۔ مجھے اب اپنی نفرت کا سبب جاننا تھا، پر ایسے نہیں۔ میں پہلے شادی ہو کر دوسرے گھر جانا چاہتی تھی، اس کے بعد میں لوگوں سے پوچھتی ملتی جلتی تو وہ مجھے سب کی کچھ بتا دیتے۔ فی الحال تو اماں کی قید میں تھی۔ اماں نے مجھے سب سے چھپا کر 7 پردوں میں رکھا ہوا تھا، پر میری امیدیں اس وقت خاک میں مل گئیں جب کافی دن تک ان لوگوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اماں بھی پریشان تھیں۔ ایک دن محلے کی نسرین باجی سے کہنے لگی کہ چلو آج ہم خود ہی ان کے گھر چلتے ہیں، ان سے بات پوچھ آتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمارے گھر کیوں نہیں آئے۔ نسرین نے اماں کو منع بھی کیا کہ بیٹی والے خود کسی کے گھر چل کر نہیں جاتے، پر پھر بھی اماں میرے لیے یہ سب کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے جا کر رشتے والوں سے پوچھا تو آگے جو جواب ملا اس نے اماں کا بھی دل توڑ دیا۔ وہ تو شاید مجھے کبھی نہ بتاتی اگر میں انہیں دھمکی نہ دیتی کہ میں جا کر یہ بات ابا سے کہہ دوں گی۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ ان لوگوں نے تمہارا رشتہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محلے والوں سے انہیں کچھ عجیب و غریب باتیں تمہارے بارے میں سننے کو ملی ہیں۔ بس بیٹی، یہ دنیا ایسی ہی ہے۔ اماں تو خاموش ہو گئیں، پر میں سمجھ نہیں پائی کہ میں محلے بھر میں بدنام کیوں ہوں۔ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، پر لوگ مجھ سے اتنی نفرت پھر بھی کرتے تھے۔ بہرحال بات ختم ہو گئی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی، کیونکہ ان رشتے والوں کو نہ ہی میں نے دیکھا تھا نہ مجھے ان سے کوئی خاص لگاؤ تھا، یعنی میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا تو مجھے کوئی ملال بھی نہیں تھا۔ بہرحال اماں نے دوبارہ میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ابا بھی ان باتوں پر کافی خفا ہوتے، کہتے کہ دیکھو اس کا تو ابھی تک ایک رشتہ بھی نہیں ہو پایا، جبکہ میری بیٹی تانیہ کے رشتے آتے تھے تو فوراً ہی وہ لوگوں کو پسند آ جاتی تھی۔ ابا کی نفرت بھری باتیں سن کر میرا دل کٹنے لگتا، پر میں خاموش رہتی، کیونکہ میں جانتی تھی میرے بولنے سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ 1 ہفتے کے بعد اماں میرے لیے دوسرا رشتہ لے کر آ گئیں۔ میں پہلے کی طرح سج دھج کر ان لوگوں کے سامنے گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور فوراً ہی پسند کر لیا، کیونکہ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا جس میں میرا کی طرح کھلا ہوا تھا۔ مجھے اس عورت نے فوراً ہی گلے سے لگایا اور بولی یہی میری بہو بنے گی۔ میں نے تو ایسی ہی لڑکی کی خواب دیکھے تھے۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت شریف لگتی ہے۔ اماں ان کی باتیں سن کر میری مزید تعریفیں کرنے لگیں، پر ہمیشہ کی طرح وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلے دن ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے مل کر ایک ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ اماں بھی ڈر گئیں۔ یہ سن کر اماں کافی پریشان ہو گئیں، پر انہوں نے مجھ پر یہ بات ظاہر نہیں کی۔ اگلے دن ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، پر وہ پورا خاندان پہلے کی طرح نہیں آیا۔ صرف بڑی عورت یعنی میری ہونے والی ساس اماں سے ملنے آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے سرسری سی نظر ڈالی اور بولی بیٹی تم جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تمہاری ماں سے کچھ بات کرنا ہے۔ وہ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر مجھ سے صاف انداز میں کہنے لگیں تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ اماں سے کوئی راز کی بات کرنے آئی ہوں۔ میں وہاں سے بظاہر تو چلی گئی، پر میری نظریں دروازے کی طرف۔ تبھی میں نے آ کر راہداری کی بجلی بند کر دی۔ اب راہداری میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں کمرے کے باہر کھڑی ہو کر اماں اور اپنی ہونے والی ساس کی باتیں سن سکتی تھی۔ خدا جانے کیا کیا باتیں ہو چکی تھیں۔ پر جب میں گئی تو وہ عورت یعنی کہ میری ہونے والی ساس اماں سے کہہ رہی تھی کہ ایک بار آپ اپنی بیٹی کا ٹیسٹ کروا لیں، ہمیں یقین ہو جائے گا۔ اماں کہتی کہ بہن آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، وہ میری بیٹی ہے اور مجھے اس کے لیے کسی قسم کی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کے کردار پر مکمل یقین ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ٹیسٹ کروانے سے کیا میری بیٹی کا کردار آپ کی نظر میں صاف ہو جائے گا؟ اگر آپ نے لوگوں کے کہنے پر میری بیٹی پر یقین کر ہی لیا ہے کہ وہ ایسی ہے،
تو پھر ان سب چونچلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اماں ان کی باتیں سن کر کافی پریشان ہوئی تھیں۔ وہ عورت اماں سے معذرت کرنے لگی، بولی کہ آپ میری بات کا برا نہیں مانیے گا، لیکن آپ کی بیٹی کے بارے میں یہ سب جاننا ضروری ہے۔ اگر رشتہ کرنے سے پہلے آپ یہ ٹیسٹ کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہ بات اس عورت نے اماں کو بولی اور پھر وہ چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ کیا بات کر رہی تھیں۔ اماں مجھ سے بات چھپانے لگیں۔ بیٹی کوئی بات نہیں تھی، وہ ویسے ہی بلا وجہ کے شک کر رہی تھیں۔ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، میں تمہارے لیے اچھے سے اچھا لڑکا ڈھونڈوں گی، تم بالکل پریشان نہ ہو۔ اماں کی بات سن کر میرا دل ہلکا ہو گیا تھا، پر میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر سب لوگ میرے بارے میں ایسا شک کیوں کرتے ہیں؟ کیا کسی کو بھی میرے کردار پر یقین نہیں ہے؟ اور اگر نہیں یقین تو کیوں نہیں ہے؟ یہ بات مجھے ستا رہی تھی۔ بالآخر میں نے سوچ لیا کہ میں خود ہی ہسپتال جا کر اپنا ٹیسٹ ضرور کرواؤں گی۔ میں پوچھوں گی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگلے دن میں نے اماں سے کوئی بات نہیں کی۔ میں سیدھا ہسپتال کے لیے گھر سے نکلی اور آدھے ہی گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا تھا کہ میں کس قسم کا ٹیسٹ کرواؤں۔ پھر میں نے ایک نارمل ڈاکٹر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے تھوڑی دیر کے بعد اپوائنٹمنٹ مل گئی تھی۔ سرکاری ہسپتال تھا، زیادہ پیسہ بھی نہیں لگا، 50 روپے میں مجھے پرچی مل گئی۔ میں ڈاکٹر کے سامنے گئی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے۔ میں نے کہا کہ میرے رشتے کے لیے جب بھی کوئی آتا ہے تو اماں سے کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کرواؤ۔ سبھی کو لگتا ہے کہ میں بد کردار ہوں، میرا کردار اچھا نہیں۔ آپ مجھے بتائیے مجھ میں کیا بیماری ہے؟ میری بات سن کر ڈاکٹر ہنس پڑی، بولی کہ بیٹی تم بہت ہی معصوم لگتی ہو، تم اپنی ماں کو لے کر آؤ، تمہاری ماں سے ملے بغیر میں ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں کر سکتی۔ میں ان کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی۔ میں نے کہا اماں میرا ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتی، خدا کے لیے آپ خود ہی میرا ٹیسٹ کر دیں، ورنہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میری تو کبھی شادی نہیں ہوگی اور ابا مجھے تانے دیتے رہیں گے۔ ڈاکٹر نے مجھے بڑے طریقے سے سمجھایا کہ میں ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں کر سکتی، تم فی الحال جاؤ اپنی ماں کو لے کر آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ بھی میری مدد نہیں کرتی تو میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ مجبوراً وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے کر گئی، بولی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا ٹیسٹ کر دیتی ہوں، پر رزلٹ تو تبھی ملے گا جب تم اپنی ماں کو لے کر آؤ گی۔ اس نے مجھے ایک بیڈ پر لٹایا اور میرا ٹیسٹ کرنے لگی۔ یہ شاید الٹرا ساؤنڈ تھا، جس سے شاید وہ میرے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ ایسا کوئی ٹیسٹ تھا نہیں جس سے میرے کردار کے بارے میں پتہ چل سکے۔ شاید انہوں نے مجھے بیوقوف بنایا تھا، پر میں معصوم تھی۔ میں اسی دن اماں کے پاس آئی، ان کو ساری کہانی سنا دی۔ اماں نے سر پکڑ لیا اور بولی بیٹی تجھے کس نے کہا تھا کہ تو ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ بات کرے؟ ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا کہ ان ساری باتوں کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھ ہی لیا۔ اماں اگر تم بتا دیتی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، بتاؤ سب لوگ میرے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میری بات سن کر اماں نے جو بات مجھے بتائی اس نے میرا دل بھی توڑا اور اماں سے محبت کرنے پر مجبور بھی کر دیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ماں واقعی ماں ہوتی ہے اور بہن کا رشتہ بھی بڑا ہی انمول ہے۔ بیٹا یہ 18 سال پہلے کی بات ہے، جب میری شادی نئی ہوئی تھی۔ میرے لیے زندگی آسان تھی کیونکہ میں ایک عزت دار گھرانے میں بیاہ کر آئی تھی، پر میری بڑی بہن جس کی عمر 30 سال ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر میں خوش نہیں تھی۔ خوش کیسے ہوتی؟ اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، ابا نے اسے نہ جانے کیوں اپنے گھر پر ہی بٹھا رکھا تھا۔ خیر اس کی شادی کے لیے جب بھی کوئی رشتہ آتا ابا منع کر دیتے، کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے۔ تب میری بہن نے سوچا کہ میں اسی طرح ماں باپ کے گھر بڑی بوڑھی ہو جاؤں گی، اس سے اچھا ہے کہ میں کسی کم ذات میں ہی شادی کر لوں، کیونکہ ابا کا خیال تھا کہ وہ راجپوت ذات کے علاوہ کسی اور میں بہن کی شادی نہیں کریں گے۔ خیر میری بہن نے ایسا ہی کیا، ایک ایسے لڑکے سے شادی کر لی جس کو ابا اپنی نظر میں کمی سمجھتے تھے، پر میرے خیال میں تو وہ ایک بہترین انسان تھا۔ خیر شادی ہو گئی، میری بہن اپنے گھر چلی گئی، پر وہاں جا کر ایک اور مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میری بہن جلد ہی امید سے ہو گئی تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو دوسری بار وہ اپنا بچہ پیدا نہ کر سکے، سو اس نے جلدی بچہ پیدا کرنے کی سوچی۔ لیکن جب وہ امید سے تھی تو اسے اپنے شوہر کا ایک اور روپ پتہ چلا، جسے خامخواہ بیٹا ہی چاہیے تھا۔ بس پھر کیا تھا، بہن کی تو جیسے مانو سر پر بنائی تھی۔ وہ سوچتی پریشان ہوتی کہ کیا کروں۔
انہی دنوں میں بھی امید سے تھی۔ میرا بھی وہی مہینہ چل رہا تھا جو کہ میری بہن کا تھا۔ خوش قسمتی سے ہم دونوں کے ہاں ولادت ایک ہی دن ہوئی تھی۔ میں نے اپنا بیٹا اپنی بہن کی گود میں ڈال دیا اور اس کی گود سے اس کی تمہیں گود لے لیا۔ گھر میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے اپنا بیٹا اپنی بہن کو دیا ہے، بلکہ سب نے یہی سمجھا کہ میرے بیٹے کو ہسپتال میں تبدیل کیا گیا ہے۔ پر میں نے تمہیں بہت محبت سے پالا۔ سب نے مجھ سے بہت کہا کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، یہ ہمارا خون نہیں ہے، پر میں نے تمہارے لیے بہت اچھی زندگی سوچ رکھی تھی۔ میں کیسے تمہیں ان بے رحم دنیا والوں کے حوالے کر دیتی۔ میں نے تم کو پالا پڑھایا، لیکن کبھی اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھا۔ تم میری بہن کا خون ہو، میں کسی کو یہ بات نہیں بتا سکتی، پر اب لوگوں کو لگتا ہے کہ تم نہ جانے کس نسل کی ہو۔ جنہیں شک ہے کہ تم میری بہن کی اولاد ہو، انہیں لگتا ہے کہ میری بہن چونکہ گھر سے بھاگ کر گئی تھی سو تم بھی ایسا ہی کرو گی۔ حالانکہ یہ تو انسان کے کردار، تربیت اور حالات پر منحصر ہے۔ ویسے بھی گھر سے بھاگنا کوئی جرم نہیں، زنا کرنا جرم ہے، جو کہ میری بہن نے نہیں کیا۔ وہ تو ایک اعلیٰ کردار کی مالک لڑکیوں کرتی، اپنے باپ کا انتظار کیوں کرتی کہ وہ اس کی شادی کرے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ والدین اولاد کو اس نہج پر لے آتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف جا کر فیصلے کریں، اور پھر اپنی ہی اولاد کو کوستے پھرتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کر لیا، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے اور اولاد کے حقوق کے منافی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔